بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو عمومی طور پر بڑی نپی تلی گفتگو کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں، نے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، جملہ معترضہ، جسے بنایا گیا، سمجھا گیا اور جس میں سے کئی مطالب اور معانی تلاش کرنے کی پھر پہم کوششیں شروع ہوئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دفعہ 370 بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ 35A ہے، جس کے ذریعے جس کو ختم کر کے بھارت کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کو، ان کے اس جملے کو دبئی مذاکرات کے ساتھ جوڑا گیا، جیسا کہ ہمارے ہاں دور کی کوڑی لانے کا ایک رواج اور رجحان ہے، اور ماشاء اللہ ہم اس صلاحیت میں یکتا اور یگانہ ہیں، اور اس کے ڈانڈے پس پردہ مذاکرات کے ساتھ جوڑے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک بار پھر اس نیریٹو کو تقویت دینے کی کوشش ہوئی کہ پاکستان کشمیر پر کوئی خفیہ ڈیل کر چکا ہے، سودے بازی کر چکا ہے۔ دوسرے ہی روز وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹیلی فونک پروگرام میں جو پی ٹی وی سے نشر ہو رہا تھا، بڑے کیٹیگوریکل انداز میں کہا کہ دفعہ 370 کی بحالی یا 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن کی بحالی کے بغیر بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم کے اس دو ٹوک اعلان کے بعد دھند جو ایک خدشات کی اور ایک شکوک و شبہات کی تھی، وہ بڑی حد تک چھٹ گئی، اور آج ہی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس موقف کو انڈورس کیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اس وقت تک باقاعدہ اور باضابطہ مذاکرات نہیں کرے گا جب تک بھارت اپنی جو فیصلہ ہے 5 اگست کا اسے واپس نہیں لیتا۔ دفعہ 370 سمیت کشمیر کے مسئلے کو، اس کی حیت کو، اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے، تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، اور پاکستان کا جو قانونی آئینی موقف ہے، کشمیریوں کا جو موقف ہے، وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسے سلپ آف ٹنگ کا ایک مارجن دے سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ نے ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کیے بغیر بیان کر دی۔ مسئلہ کشمیر کے 3 فریق ہیں، مسلمہ فریق ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک طویل عرصے تک کارروائیوں کے نتیجے میں یہ تینوں فریق تسلیم کیے گئے ہیں۔ ان میں 2 فریق 2 ممالک ہیں، اور ایک فریق جو ہے جسے رائٹ آف ووٹ دیا جانا ہے اور تسلیم کیا گیا ہے، اس کا رائٹ آف ووٹ وہ کشمیری عوام ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار دہلی نے کشمیر کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، یا اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، نپٹانے کی کوشش کی، تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بارہا ایسا ہوا کہ کسی بڑی طاقت کے دباؤ پر یا کسی ترغیب کے نتیجے میں دہلی اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات ہوئے، تب بھی یہ 2 جہتی مذاکرات، 2 فریقی مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوئے، اور یوں 75 سال کا عرصہ اسی آنکھ مچولی میں گزر گیا۔ اس لیے اس مسئلے کی جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے، جو اس کی ایک بنیاد ہے، اس کو چھیڑنے والا کوئی بھی ایشو، وہ خواہ اسلام آباد کی طرف سے ہو یا دہلی کی طرف سے ہو، وہ کسی بھی ملک کا اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کشمیریوں کا ایک وجود جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے بین الاقوامی سطح پر۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ بھارت اس میں کیا موقف اپناتا ہے کہ اٹوٹ انگ کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے اٹوٹ انگ کو دنیا نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اس موقف کو۔ حالانکہ اب جب کہ ایک پوری مغربی دنیا بھارت کے ساتھ ہے،
چین کی دشمنی میں، چین کی مخالفت میں، تب بھی دنیا اٹوٹ انگ کی کو انڈورس کرنے اور اٹوٹ انگ کا ساتھ، اس راگ کا ساتھ دینے میں بڑی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، بڑے حجاب کا مظاہرہ کر رہی ہے، شرم و حیا کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دفعہ 370 حقیقت میں شیخ محمد عبداللہ اور پنڈت جواہر لال نہرو کے دوستانے اور یارانے کا ایک تحفہ تھا، جو پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ صاحب کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما کے کو نتیجہ خیز اور ان کو بارآور بنانے کے لیے انہیں پیش کیا۔ یہ پنڈت نہرو کی اور شیخ صاحب کی ایک ذاتی انڈرسٹینڈنگ معلوم ہوتی ہے۔ اس میں اس وقت کی انڈین ریاست اور اس وقت کا جو سخت گیر مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ہسٹری کی جتنی بھی کتابوں کا ہم جائزہ لیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سردار پٹیل کی قیادت میں جو کانگریس کا سخت گیر گروہ تھا، جسے اس دور کی بھارتیہ جنتا پارٹی یا نریندر مودی اور اٹل بہاری واجپئی کی اس لیگیسی کہہ سکتے ہیں، یا وہ اس دور کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کی کسی بھی رعایت کا مخالف تھا، اور پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک جاں گسل کشمکش سے گزر کر یہ فیصلہ منوانا پڑا۔ اس میں انہیں جو بھارت کے آئین ساز امبیڈکر تھے ان کی منتیں کرنی پڑی، مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات حاصل کرنی پڑی، تب جا کر کشمیر کو بھارت کے آئین میں یہ خصوصی شناخت عطا کی گئی، جس میں 3 محکمے بھارت کے دہلی کے پاس تھے، جن میں خارجہ امور، مواصلات اور دفاع کے محکمے شامل تھے۔ باقی تمام امور وہ ریاست کی ذمہ داری تھی، اور ریاست کا اس وقت جو کنٹرول تھا وہ اور انتظامی ڈھانچہ تھا، اس میں ایک صدر ریاست تھا جو ڈاکٹر کرن سنگھ تھے، اور وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ تھے، اور اس کو ریاست کا اپنا آئین بنانے کا حق دیا گیا، اس کو اپنے پرچم کا حق دیا گیا۔ یعنی یہ تقریباً مہاراجہ کی وہی اسٹیٹ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ کی بحال رکھی گئی اس دفعہ 370 میں۔ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اور پنڈت نہرو کی طرف سے ایک اپنی ذاتی گارنٹی اور ذاتی کیپیسٹی میں جو گارنٹی دی گئی تھی آزادیوں کی اور ایک خود مختاری کی اور نیم خود مختاری کی، یہ عرصہ 2-2.5 سال سے زیادہ یہ آزادیوں کا یہ سلسلہ، اعتماد کا یہ سلسلہ نہ چل سکا۔ اور 1953 میں جب شیخ صاحب نے دیکھا کہ بھارت اور بھارت کی جو قیادت ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے، اب جب کہ بادل چھٹ گئے ہیں، ہر طرح کے قبائلی واپس چلے گئے ہیں، امن ہو چکا ہے، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے تحت کافی حد تک اس کے جو لوازم ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، تو اب شیخ صاحب نے دیکھا کہ بھارت مزید اس معاملے میں پیش قدمی کرنے پہ یا آگے آنے پہ تیار نہیں ہے، سو انہوں نے کشمیر کی خود مختاری کے لیے زور دینا شروع کیا، جو بھارت کی قیادت کو گراں گزرا، اور 1953 میں وزیر اعظم کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو برطرف کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز انقلاب تھا کہ شیخ صاحب کے گن گانے والے، شیخ صاحب کے ساتھ دوستی کے عہد و پیما کرنے والے پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں ایک قیدی بنا دیا، اور یوں یہ شیخ صاحب کی قید حقیقت میں دفعہ 370 سے جان چھڑانے کا ایک نقطۂ آغاز بنی، ایک بنیاد بنی۔ یہ جو 1953 کا جو بھارت کا فیصلہ تھا وہ شیخ عبداللہ اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان تھا، اور اسے بھارت کا اگر اندرونی معاملہ اس وقت کہا بھی جاتا تو کسی حد تک ٹھیک بھی تھا کہ یہ 2 دوستوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، 2 علاقوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ حاکم اور محکوم کا زبردست اور زیر دست کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ زبردست جب چاہتا ہے، حاکم جب چاہتا ہے وہ معاہدات کو رونتا ہے۔ وہ 370 کی جو درگت بعد میں بنتی چلی گئی، اس سے یہی بات
آیا ہے۔ شیخ عبداللہ کی گرفتاری اور برطرفی پر پاکستان نے بڑا شدید احتجاج کیا۔ اس وقت 1953 میں محمد علی بوگرا پاکستان کے وزیر اعظم تھے، یہاں تک کہ وہ دلی گئے اور اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے گئے، لیکن وہاں پنڈت جواہر لال نہرو نے اور دہلی کی قیادت نے غالباً انہیں بڑی سختی سے اس حوالے سے منع کر دیا، روک دیا، اور یوں جو اعلامیہ جاری ہوا دہلی ملاقات کا، اس میں کشمیر بہت ڈھیلے ڈھالے انداز سے کشمیر کا ذکر تھا، اور شیخ صاحب کی گرفتاری سے بھی یہ اعلامیہ اور اس ایشو سے یہ خالی تھا۔ تو پاکستان نے اس وقت کشمیر کی جو اندرونی ڈائمنشن ہے، جو سری نگر اور دہلی کے تعلقات کی، اس پہ بولنا شروع کیا۔ اس کے بعد جتنے واقعات ہوئے، جب اس کشمیر کی خصوصی حیثیت اور خصوصی شناخت پر ایک انکروچمنٹ ہوئی، ایک قدم آگے بڑھایا گیا، اس کو پامال کرنے کی جب بھی کوشش ہوئی تو پاکستان نے اس پہ بات کی۔ حالانکہ شیخ صاحب کے جو جانشین جب بخشی غلام احمد برسر اقتدار آئے تو تاریخ کی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس وقت کے جو وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا تھے، انہوں نے چودھری غلام عباس کو بلا کر پوچھا کہ اب پاکستان کو یہاں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، اور شیخ بخشی غلام محمد کون ہیں اور کیسے انسان ہیں، جس پر چودھری غلام عباس صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے انہیں کہا کہ اس جیسا چالاک اور کائیاں آدمی آپ کی پوری کابینہ میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ آپ اچھے انداز سے ڈیل کریں۔ تو ایک لیزان جو ہے ان کے ساتھ بھی جاری رہا، شیخ صاحب کے ساتھ بھی جاری رہا، اور جب بھی یہ انکروچمنٹ اس میں ہوتی رہی یا اس کے اختیارات کم کیے جاتے رہے سری نگر کی حکومت کے، تو پاکستان کی طرف سے جو احتجاج ہے، بڑا پرزور احتجاج ہے، زبانی حد تک ہی صحیح، لیکن وہ ریکارڈ پر موجود ملتا ہے تاریخ کے ہر دور میں۔ بھارت نے ڈیلیبریٹلی اس دفعہ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، مختلف قوانین کے ذریعے۔ 1960 میں کشمیر میں آڈیٹر جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو دائرے ہیں انڈیا کے، وہ کشمیر تک بڑھائے۔ اسی طرح جو انڈین سول سروسز کا جو دائرہ ہے، جن میں انڈین پولیس سروسز اور انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں، ان کا دائرہ بھی بڑھایا گیا 1958 میں۔ 1964 میں 356 اور 357 کی جو بھارت کی شکیں ہیں، انہوں نے بھارتی صدر کو کشمیر میں صدر راج کا جو اختیار دیا۔ اسی طرح 1965 میں صدر اور وزیر اعظم کے عہدے تبدیل کیے گئے۔ تو یوں ایک آرڈیننسز کے ذریعے، قوانین کے ذریعے جو آزادی پنڈت نہرو نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو دی تھی، شیخ عبداللہ کو تحفے میں دی تھی، وہ آزادی دوبارہ انچوں کی صورت میں، گزوں کی صورت میں وہ آزادی دوبارہ ان سے واپس لینا شروع کی، چھیننا شروع کی۔ اور اس میں 1986 میں اس پہ ایک فیصلہ کن وار ہوا کہ جب بھارتی یہ قانون نافذ ہوا، یہ آرڈیننس، کہ بھارتی راجیہ سبھا اگر قرارداد منظور کرے تو جو بھارتی پارلیمنٹ ہے کسی ایسے موضوع پر بھی قانون ساز کر سکتی ہے جو حقیقت میں کشمیر اسمبلی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے ان سارے اقدامات کے نتیجے میں دفعہ 370 جو ہے وہ کھوکھلا ہو کر رہ گیا، اور بالآخر اس کی جو پہچان ہے وہ صرف جو ریاست کا ایک جھنڈا تھا جو لہراتا تھا سیکریٹریٹ پر اور مختلف دفاتر پر، صرف وہی ایک جھنڈا جو ہے وہ اس کی یاد رہ گیا باقی اس ایشو کی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو، درجہ بدرجہ، منزل بمنزل، قدم بقدم، اور بالآخر جو ایک عمارت خوشنما بنائی تھی 370 کی صورت میں بھارت نے کشمیر اور بھارت کے تعلق کی، پنڈت جواہر لال نہرو اور شیخ صاحب کے تعلق کی، اس عمارت کے انہوں نے 2-2.5 سال کے بعد ہی اس عمارت کے دروازے بھی اکھاڑنا شروع کر دیے، کھڑکیاں اکھاڑنا شروع کر دیں، اور اس کی اینٹیں بھی اکھاڑنا شروع کر دیں، اور 5 اگست کو اس کا جو ملبہ تھا وہ بھی چرانے کی کوشش کی، آخری چوری کے ذریعے،
یعنی جو اب اس میں باقی کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ بھی چرانے کی کوشش کی 5 اگست کو. لیکن اگر یہ صرف مربع چرانے کی حد تک ہی تھی، اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت کو ڈھا کر اس کا جو کاٹ کباڑ ہے وہ لے جانے کی ہی ایک بات ہوتی تو شاید بات یہیں تک ختم ہوتی. لیکن چونکہ ڈیزائن بھارت کے جو ہیں وہ اس سے آگے کے تھے، 35A کو ختم کر کے بھارت کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے مسلم تشخص کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ بالکل جو اسرائیل کا ماڈل ہے وہی اپلائی کرنا چاہتا ہے. چونکہ دونوں دوست ہیں، دونوں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، دونوں میں ایک بڑی گہرا تجارتی، سفارتی اور نظریاتی تعلق قائم ہو چکا ہے، تو دونوں وہاں یہی ایک طرح کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ہتھیاروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مظلوموں کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے ہم سب کو خوف زدہ کیا ہے، چوکنا کیا ہے، اور کچھ ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات کی طرف متوجہ کیا ہے، کہ ضرورت کا احساس اجاگر کیا ہے. تو یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1975 میں جو شیخ صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان معاہدہ ہوا، جسے اندرا عبداللہ ایکارڈ کہا گیا، اس میں بھی جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کو بھی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، چونکہ شیخ صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور وہ جانے اور